ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سلطان محمود غزنوی کا انصاف۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں ایک رات سلطان محمود غزنوی کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو سلطان محمود غزنوی نے سوچا کہ آخر وجہ کیا ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس نے سوچ بچار کر کے اس نے کہا مجھے نیند اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ میری رعایا کے اندر کہیں پہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اسی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنی تلوار اپنے ساتھ لی اور غزنوی شہر کی ایک گلی کے اندر چلے گئے۔ ایک گلی کے اندر جاتے ہیں، آپ کو وہاں پہ کوئی مظلوم نہیں ملتا، پھر دوسری گلی کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی مظلوم نہیں ملتا، آخر کار غزنوی کے ایک تیسرے گاؤں کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر دیکھتے ہیں کہ بالکل اندھیرا ہے اور ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کے اندر ایک نوجوان ہے جو چیخ چیخ کر پکار رہا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما۔ تو سلطان محمود غزنوی اس مسجد کے اندر چلا جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے اے نوجوان میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو نوجوان کہتا ہے اور سلطان تو خود ظالم ہے، تو میری مدد کیسے کرے گا؟ میں تجھے مدد کے لیے کہتا بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنے احکم الحاکمین سے مدد طلب کروں گا، میں اپنے رب سے مدد طلب کروں گا، میں تجھ سے مدد طلب نہیں کرتا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا او نوجوان تو نے مجھے ظالم کیوں کہا؟ تو اس نوجوان نے کہا سلطان آپ کا بھانجا رات کو میرے گھر کے اندر گھس آتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور وہ آپ کا بھانجا ہے، اس لیے میں اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اس لیے میں اپنے رب سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ آپ کو کہوں گا تو آپ کچھ کریں گی بھی نہیں کیونکہ آپ کا وہ بھانجا ہے، اس لیے میں اپنے رب سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا اب کیا وہ لڑکا آپ کے گھر میں ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، وہ تو اب چلا گیا ہوگا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ میں لیا اور اپنے محل کے اندر لے گئے اور ایک ایک چوکیدار کو کہنے لگے اگر یہ نوجوان آئے تو پھر میرے پاس اس کو لے آنا۔ ایک دن گزر گیا، وہ نوجوان نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا، وہ نوجوان نہیں آیا، آخر کار تیسرے دن پھر وہ نوجوان آیا اور آ کر کہتا ہے بادشاہ سے او بادشاہ سلامت، آپ کا بھانجا میرے گھر میں گھسا ہوا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی اپنی تلوار اپنے ساتھ لیتے ہیں اور اس نوجوان کے ساتھ اس کے گھر چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں، اس آدمی نے جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بادشاہ کا بھانجا ہوں، اس نے بغیر خوف کے دروازہ بھی کھلا رکھا ہوا تھا اور چراغ بھی وہاں پہ جل رہا تھا کہ میں بادشاہ کا بھانجا ہوں، مجھے کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی جب وہاں پر پہنچے تو سلطان محمود غزنوی نے اس غزنوی نے کہا اس نوجوان سے کہ اے نوجوان چراغ بجھا دے۔ تو اس نوجوان نے چراغ کو بجھا دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس آدمی کو تلاش کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور پھر اس نوجوان سے کہا کہ چراغ جلاؤ۔ جب اس نے چراغ کو جلایا تو پھر زور کے ساتھ تکبیر کہی اور پھر سجدے کے اندر گر گئے اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اس نے روٹی کا مطالبہ کیا۔ تو جب اس نے یہ تمام کام کر لیے تو اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ذرا مجھے بتائیں، آپ نے پہلے مجھے چراغ بجھانے کو کہا، پھر آپ نے کہا چراغ جلا دو، پھر آپ نے زور کے ساتھ تکبیر کہی،
پھر آپ سجدے کے اندر گر گئے اور پھر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر آپ نے میرے گھر کی سادہ روٹی کا مطالبہ کیا، آخر وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا، او نوجوان، جب سے میں نے پہلے آپ کو چراغ بجھانے کا اس لیے کہا کیونکہ میں نے سوچا کہ میرا بھانجا ہے، کہیں مجھے اس پر ترس نہ آ جائے اور انصاف کے اندر تاخیر ہو جائے، اس لیے میں نے کہا چراغ بجھا دو۔ تو نے چراغ بجھا دیا اور پھر جب میں نے کہا چراغ جلاؤ، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جو میں نے وار لگایا ہے اس پر یہ صحیح لگا ہے کہ نہیں۔ جب میں نے دیکھا پھر میں نے تکبیر کہی، کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نے دیکھا اس نوجوان کو، وہ میرا بھانجا نہیں تھا، پھر میں اللہ رب العزت کے اس میں سجدے میں گر گیا اور میں نے رب کی شکر ادا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، میرے خاندان کا میرا بھانجا کوئی ایسا گندا کام نہیں کر سکتا، اور پھر میں نے تجھ سے سادہ روٹی کا مطالبہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سے تو نے مجھے خبر دی تھی کہ میرے گھر کے اندر آپ کا بھانجا گھس آتا ہے، تب سے میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں تب تک روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک اس ظالم کو اس کے انجام تک نہ پہنچا دوں، اور جب میں نے اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا پھر میں نے آپ سے روٹی کا مطالبہ کیا۔ میں 3 دن کا بھوکا تھا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت آپ کو اور ہم کو بھی ایسے جو ہے نا بادشاہ عطا کرے، حضرت عمر فاروق جیسے بادشاہ عطا کرے، سلطان محمود غزنوی جیسے بادشاہ عطا کرے، اور اللہ رب العزت آج کے حکمرانوں سے ہمیں جو ہے نا بچائے۔ مالک